السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ربینہ ہے اور میں پنجاب کے ضلع سہیوال سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی بہت خوشحالی سے گزر رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں کہ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے۔ میری زندگی میں کچھ ایسے موڑ آنے والے تھے جن سے میں بے خبر بعض خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب میں نے زندگی کا بھیانک چہرہ دیکھا تو مجھ میں جینے کی خواہش تقریباً ختم ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس سے پہلے میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے خاندان کے ساتھ میری زندگی کا روشن ترین باب تھا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا تھے اور خوشیوں اور غموں کو ایک ساتھ بانٹتے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اہم ہوتے تھے اور ہر گھڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے دوست بھی میری زندگی کا اہم حصہ تھے۔ ہم مل کر مذاق کرتے، سفر کرتے اور کئی مشترکہ دلچسپیوں کا حصہ بنتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں حصہ لینا جانتے تھے اور مشکل وقتوں میں بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، میری والدہ، میں اور ایک چچا تھے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور میرے چچا تقریباً پچھلے 9 سال سے دبئی میں ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے۔ چچا کو ہم سے ملے 9 سال ہو چکے تھے۔ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں چھٹی نہیں ملتی تھی۔ ہمیں اپنے چچا کی بہت یاد آتی تھی۔ ہم گھنٹوں ان سے فون پر باتیں کرتے رہتے اور ہمیشہ ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چچا بھی ہمیں بہت یاد کرتے تھے اور ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ ہماری خوشحال زندگی میں ایک صرف ہمارے چچا کی کمی تھی۔ ہمارے چچا کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے والد ہر وقت ان کے لیے رشتے تلاش کرتے رہتے تھے۔ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی شادی کروائیں گے۔ میری والدہ کو کبھی کبھی میں یہ کہتی کہ اب تو مجھ سے بھی زیادہ چچا سے محبت کرتی ہوں۔ وہ میری بات اکثر ہنس کر ٹال دیتی، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ اپنے جن دیوار سے بیٹوں جیسے محبت کرتی ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے، انہیں کس تکلیف سے دوچار کرنے والے۔ اب سوچتے ہوئے لگتا ہے میری زندگی کی دکھوں کی کچھ نہیں جو میری والدہ نے سہے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار بے فکرانہ لمحات پیش کرتی ہے، جب ایک لمحے میں خوشی کی لہر ہمارے دلوں کو ڈھا لیتی ہے۔ ہمارے گھر بھی خوشی کا وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ جس کا ہم انتظار نہ جانے کتنے برسوں سے کر رہے تھے۔ لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم دراصل خوشی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے غم کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس دن فون کی گھنٹی بجی تو دراصل وہ ہمارے پرسکون دلوں کو خطرے کی گھنٹی بج کر آگاہ کر رہی تھی، لیکن ہم اس وقت خوشی سے نہالے اس بات پر دھیان نہ دے سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کالج سے گھر پہنچے تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جو ہی فون کی گھنٹی اٹھائی تو آگے چچا جان مخالف تھے جنہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میرے چچا کے متعلق مجھے خود تو زیادہ یاد نہیں تھا۔ جب وہ دبئی گئے تب میں چھوٹی تھی، لیکن میرے والدین سے میں تمام واقعات اتنی مرتبہ سن چکی تھی کہ مجھے اب اپنے چچا کی ہر عادت ازبر ہو گئی تھی اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ ہم سے ملنا ہمیں خوشیوں سے نہیں غم سے دوچار کر دے گا۔ میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی، میرا دل بھاگ بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے ایک پل میں گھر کو سر پر اٹھا لوں گی۔ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میرے چچا جان 9 سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ جس گھڑی کا انتظار ہم مدتوں سے کر رہے تھے وہ وقت آن پڑا تھا کہ چچا جان ہم سے ملنے پاکستان آ رہے تھے۔ میری تو خوشی سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ان کے آنے کی خبر سن کر پھولی نہ سمائی، مگر اس خوشی کی خبر کے بعد ایک ایسا تناؤ میں گھر کر گئی جس میں اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میرے گھر میں جو ہی یہ خبر پھیلی، میرے والدین چچا کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ میرے والد نے خاندان بھر میں فون کر کے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام شروع کر دیا۔ میری والدہ کا بس نہ چلتا کہ آج ہی میرے چچا کی پسندیدہ ہاٹ ڈش بنا لیں۔ ان کا کمرہ جو تقریباً 2 دن بعد صاف ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھر نیا سیٹ کیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے الگ الگ تحفے لے
ان کے لیے الگ الگ تحفے لائے جا رہے تھے۔ میرے والد ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ مختلف جگہوں پر لڑکیاں بھی تلاش کر کے رکھ لینا چاہتے تھے، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا یہ تمام خوشیاں جو میری والدہ بازار سے دیکھنا چاہتی ہیں وہ تمام خوشیاں نہیں دیکھ پائیں گی، بلکہ خود ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گی۔ وہ بھی ایسا شخص کیا تھا جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں ایسا۔ خیر میری والدہ تیار کرتی رہی، لیکن اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن کے اندر اندر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں کینسر کی بیماری ہے، لیکن کبھی اس کی تشخیص نہ ہوئی۔ اب اچانک یہ کینسر بہت تیزی میں پھیل گیا ہے۔ یہ بات میرے چچا سے چھپا لی گئی کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے، لہٰذا ان کی واپسی سے صرف چند دن پہلے انہیں اس پریشانی میں مبتلا کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا جس میں ہم نے احترام کیا۔ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جسے میں سنبھال بھی نہ سکی تھی۔ زندگی نے فوراً ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر ہوتی کیا ہے۔ کوئی مجھ سے ملتا اور کہتا کہ تم ایک معاون کیسے بدل گئی، اور میں مسکرا بھی نہ پاتی۔ میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور مجھے لگتا جیسے جان میرے جسم سے نکل رہی ہو۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں جو پھر پہلے جیسی ہو جاؤں، لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا شاید کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میرے چچا کہنے کے ایک دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ ہمارا شک بالکل درست تھا، وہ میرے چچا کے انتظار میں تھی۔ جس دن میرے چچا نے اس ملک کی سرزمین پر 9 سال بعد قدم رکھا اور اپنے گھر کا رخ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا، اس کے اگلے گھنٹے ہمارے گھر کوہرام مچ گئے تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے اور اب ہم غمناک سفر پر لوٹ رہے تھے۔ میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکی۔ اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب میں سوچ رہی تھی یہ خواب ہو سکتا ہے۔ میں گھر کے سامنے آنے پر میری دنیا ہی منقلب ہو گئی تھی۔ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میرے والد سے بھی کم سن تھے۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور ہمیں اکیلا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اب میری زندگی کا کیا فائدہ، میں اپنی والدہ کے بغیر کیسی زندگی گزاروں گی۔ میرا دل کم سن تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ حادثہ بغیر اس کی پیشگوئی کے آیا اور میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ میرے دل کو ٹھوکر لگی۔ میری روزمرہ کی زندگی میں بے چینی اور بے قراری کا دور چل گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بے چین نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی کچھ ایسا ہوا جو میری ماں کی موت سے بھی بڑا صدمہ تھا میرے لیے، اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میں سوچتی کہ کیا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اب میں خود کو ہر دم الجھائے ہوئے محسوس کر رہی تھی اور تشویشوں کی لہر میں میرے خیالات کھلا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہر پھیل رہی تھی۔ میں اب اپنے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میری خوش و خرم دنیا اب ختم ہو گئی تھی۔ میری زندگی کی رنگینیاں بہت دور چلی گئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے اکثر خواب آنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے کہتی تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو اور مجھے اصل قبرستان میں دفناؤ۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا۔ وہ بہت پیاری اور محبت بھری شخصیت تھی جنہیں یاد کر کے میرے دل میں ایک کمی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب مجھے 3 دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں
तशवीश का शिकार हो गई। मैं अपने चचा पर शक नहीं कर सकती, लेकिन अब इस खौफ को भी अंदाजा करना मेरे लिए मुमकिन न था। दरअसल मेरी वालिदा शादी करके जब हमारे घर आई तो मेरे चचा की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मेरी दादी अम्मा और दादा अब्बू का इंतकाल हो चुका था। चुनांचे मेरी वालिदा ने मेरे चचा को अपने बच्चों की तरह पाला, उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनको अपने सगे बेटे की तरह चाहती थी। मेरे चचा भी मेरी वालिदा को अपनी सगी माँ की तरह समझते थे, उनकी हर बात मानते। मेरे वालिद और वालिदा ने मेरे चचा को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे चचा ने मुलाजमत ढूंढनी शुरू कर दी। बहुत तलाश पर उन्हें पाकिस्तान में कोई नौकरी न मिली। मेरे वालिद साहब की कोशिश पर आखिरकार उनको दुबई में मुलाजमत लग गई। वो हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब इनका बेहतरीन मुस्तकबिल चाहते थे। चुनांचे मेरे वालिद साहब के शर्त पर चचा जान हमें रोता छोड़कर दुबई चले गए और दुबई में मुकीम हो गए। मेरी वालिदा उन्हें बहुत याद किया करती थी, उनसे अपने सगे बेटे की तरह मोहब्बत करती थी, हमेशा उनका इंतजार करती रहती थी वो कब पाकिस्तान आएंगे। चुनांचे जब उनके आने का वक्त हुआ तो ये खुशी मेरी वालिदा के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था और मेरे चचा के आते ही इसी दिन मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। जब मेरे चचा पाकिस्तान पहुंचे और मेरी वालिदा की इस हालत को देखा तो बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए। वो रोते जाते और कहते कि उन्हें पहले क्यों न बताया कि यह सब हो गया है। और अभी वो मेरी वालिदा की बीमारी के सदमे में ही थे कि 1 घंटे में मेरी वालिदा का इंतकाल भी हो गया, जो हम सब के लिए ऐसा मौका था किसी को सब्र नहीं आ रहा था। सबसे बुरी हालत मेरे चचा की थी, जो 9 साल बाद वापस आए और अतीब उन्हें इस गम से दो चार होना पड़ गया। वो मेरी वालिदा की चारपाई से लिपट कर रोते रहे। मेरे चचा के दिमाग पर मेरी वालिदा की वफात का गहरा सदमा पहुंचा, जिनसे मिलने के लिए वो पिछले 9 साल से तड़प रहे थे। जब उनसे मिलने का वक्त आया तो मेरी वालिदा इस फानी दुनिया से रुखसत कर गई। इस दौरान मेरे वालिद साहब ने मेरी वालिदा के दफन के लिए कई कोशिशें की, लेकिन मेरे चचा की गमनाक हालात की वजह से उनकी तदफीन का अमल मुश्किल हुआ। चचा मेरी वालिदा के जनाजे को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रहे थे। मेरे वालिद साहब मेरी वालिदा को दफन करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे चचा के गम से यह हालत थी कि वो मेरी अम्मा को दफन करने नहीं दे रहे थे। मेरे वालिद साहब और रिश्तेदारों के इसरार पर मेरे चचा राजी हुए और यह शर्त रखी मेरी माँ जैसी भाभी को मेरे घर के सहन में दफन किया जाए। उनका गम और दिल तोड़ने वाला मंजर देखकर सारे इस बात पर राजी हो गए। हमारा घर काफ़ी वसी था, लेकिन इसका सहन दूर था। उसे पूरा करने के लिए हमने ख़ानदानी सहन अख्तियार किया, जो मेरी वालिदा के दफन के लिए मुनासिब साबित हुआ। इस अमल के ज़ुमरे में हमने मुख्तलिफ आइनी रसूम रिवाज का ख्याल रखा। मेरी वालिदा को बराबर इज़्ज़त दी गई और उसके साथ साथ वहाँ मौजूद तमाम लोगों को हिदायत दिलाई गई कि हमें ख़ानदानी और मोहब्बत भरी जगह पर इकट्ठा करने की तवानाई है। और घर के स्टैंड में मेरी वालिदा को दफन कर दिया गया। मेरे चचा की गमगीनी को देखकर मैं इनके दर्द को समझने की कोशिश करती रही। उनकी हालत ने मेरे लिए यह बात समझना ज़्यादा आसान बना दी कि कभी कभी खिदमत करना और अपने अज़ीज़ को कब्र की तरफ पहुँचाना प्यार और कुर्बानी की अलामत होता है। हम यकीनी तौर पर रोज़ाना वालिदा की कब्र पर दुआ करते और फातिहा ख़्वानी करते रहते थे। ये अमल हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखता है, क्योंकि यह हमारे कदमों को कायम रखता था और मेरी वालिदा की रूह को आराम देता था। लेकिन अक्सर मुझे उनकी कब्र की ऊंचाई कम लगती तो कभी उनकी कब्र के किसी हिस्से पर मिट्टी पिछले दिन से कम होती, लेकिन मैं इन बातों पर इतना ध्यान न देती, क्योंकि मैं तो अपने ही गम में निढाल थी। मैं तो बस इस कब्र पर अम्मी के साल के लिए कुछ न कुछ पढ़ती रहती। इबादत का अमल हमारे दिलों पर उम्मीद और शफ़क़त की सिमत में मोड़ता था।
زندگی کے سفر میں ہم کبھی کبھار غیر منتظر واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں واقع ہوا جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی۔ مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہا تھا، لیکن ان خوابوں میں بات واضح نہ ہوتی بلکہ کوئی اشارہ موجود تھا۔ لیکن ایک رات گہری نیند میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک ناگہانی سرگرمی پیدا ہوئی۔ میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئیں اور مجھے ایک اہم خبر سنائی۔ انہوں نے کہا، تمہارے چچا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس حالت سے نکالو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں ڈر اور پریشانی کی لہریں اٹھ گئیں۔ سبحان اللہ! خوابوں کا دیکھنا معمولی طور پر احساس و تاثر نہیں کرتا، لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا۔ میں فوراً اٹھی، وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی۔ مجھے دل کو تسلی حاصل ہوئی اور میں امید کہ شاید یہ خواب صرف ایک خواب ہو، مگر صبح ہوتے ہوتے میری دلیل نہیں بن سکی۔ پورا دن گھبراہٹ اور پریشانی میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے والد صاحب عہدہ کام پر گئے تھے اور میں انہیں خواب کے بارے میں بتانے کا سوچتی رہی، مگر میرا دل اتنا خوف سے ڈر تھا کہ والد صاحب کے کام سے واپس آنے پر بھی میں انہیں خواب کے بارے میں بتا نہ سکی۔ دوسری رات جب میں سوئی، اس رات میری والدہ دوبارہ سے میرے خواب میں آئی اور سختی سے مجھے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکالو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب مزید میں اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں سکتی اور فوراً والد صاحب کے پاس گئی، انہیں جگایا اور سارے واقعہ بتایا۔ میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے فوراً اٹھے اور قبر کے پاس گئے اور قبر کی کھدائی شروع کی۔ جب میرے والد قبر کی کھدائی کر رہے تھے، وہ قبر برابر نہ تھی۔ حالانکہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن اپنی پریشانی میں میرے والد نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنے کام کو کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا تو ہمارے چہروں پر آسمان پھٹ گیا۔ وہاں میری والدہ کی میت کی بجائے میرے چچا لیٹے ہوئے تھے اور میری والدہ کی میت وہاں پر موجود نہ تھی۔ میرے والد کو دیکھ کر پہلے چچا گھبرائے، پھر پرسکون ہو گئے۔ میرے والد نے انہیں باہر نکالا اور قبر میں دیکھا تو میرے چچا نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھودی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے چچا سے اس امر کے بارے میں پوچھا اور پوچھا کہ میری بیوی کی میت کہاں ہے۔ میرے چچا پہلے تو بتانے سے گریز برتتے رہے، لیکن میرے والد کا بے پناہ غصہ دیکھ کر انہوں نے آخر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور اس کو جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اس گھر میں ہوتے عمل کا علم کیسے نہ ہو سکا؟ انہوں نے بتایا، ان کی میت میرے کمرے میں ایک کونے میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ میرے جن چچا سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھی، وہ چچا میری والدہ کی میت کی برآمدی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میرے چچا نے کہا کہ مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر بھابھی یہاں کیسے رہتی ہوں گی۔ وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی اور سب سے باتیں کرتی تھی، اب یوں سارا دن یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہوں گی؟ اس لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں، ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں۔ ان کی جگہ اس اندھیری قبر میں لیٹ جاتا ہوں۔ اس عمر سے ان کی ایسی باتیں سن کر ہمیں جو سمجھ آ رہا تھا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کی میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میرے والد یہ سن کر اضطراب کا شکار ہونے لگے۔ ہم نے اپنے کام میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں جذباتی نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرے چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، کیونکہ میت میں یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے کان میں پڑی کہ میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میری والدہ کا
مرض میں اضافہ ہوا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے چچا نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا تھا اور اب وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہے تھے جو اگر وہ ذہنی صدمے میں نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے۔ میرے والد صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبہ تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ کام غلط ہے۔ انہیں اس عمر کی تکلیف پہنچتی ہے اور میں نے خواب دیکھے، وہ بھی انہیں بتائے اور انہیں بتایا کہ وہ اس تکلیف کی حالت میں خواب میں آئیں۔ انہیں آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہا کہ تمہاری یہ اس طرح محبت انہیں تکلیف دیتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے؟ یقیناً تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے۔ میرے چچا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کی معافی مانگی اور میرے والد صاحب کے کہنے پر میت کو بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں میرے چچا روز جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر ایک جب علیہ والدہ محترمہ میرے خواب میں آئیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا۔ پھر بہت عرصے تک میرے چچا اپنے اس عمل کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے۔ تب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد انہیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایسے عمل سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے اتنی ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں بے چارہ روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے ہمارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا، ہم لاکھ چاہیں گے لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ دنیا بھی محبت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور مرنے کے بعد اسے دعاؤں اور فاتحہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے چچا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوں قبر کی کھدائی ایک جائز عمل نہیں، لہٰذا وہ باز آ گئے، لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہ تھا کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دوچار ہو کر عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا۔ انہوں نے پھر مجھ سے اور میرے والد سے معافی بھی مانگی تھی اور میں اور میرے والد نے معاف کر دیا تھا۔ میرے چچا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب ہمیں چھوڑ دبئی نہیں جائیں گے اور ان 9 سال میں اتنا جمع کر چکے تھے، یہاں ایک بزنس شروع کرتے، لہٰذا وہ یہیں رہ گئے اور میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کو میرے چچا کے رشتے کے لیے دیکھا تھا ان میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی اور وہ مجھے بالکل میری ماں کا پتہ لگتی، جو مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میری والدہ واپس آ گئی ہوں۔ میری والدہ کی موت کا صدمہ تو میری زندگی سے کم نہ ہوا، لیکن گھر والوں کی کوششوں سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ ایک ماہ جب اچانک اتنا کچھ ہوا، اب بھی مجھے یاد